السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان الرحیم ہیں۔ قریش کے لیے محبت ہے ان کے لیے سفر کی سردیوں میں اور گرمیوں میں، پس وہ عبادت کرے ہیں رب اس گھر کی جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا ہے، اور ان میں اس ذات نے خوف میں ان کو امن والا کر دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ واجب صد احترام معزز سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی آخری صورتوں میں سے ایک صورت مبارکہ تلاوت کی گئی ہے اور ترجمہ بھی آپ نے سنا ہے۔ اس صورت مبارکہ کو صورت قریش کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ کے خاندان کو قریش کہا جاتا ہے۔ فہر نامی ایک بزرگ تھے جو آپ کے ددحال کے اندر جا کر، بڑے دور جا کر ان کا نام آتا ہے فہر۔ ان کا لقب تھا قریش، اور ان کی اولاد کو پھر قریشی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سمندر میں ایک جانور ہے، مچھلی ہے چھوٹی سی، یعنی وجود کے لحاظ سے کوئی بہت بڑی نہیں، لیکن طاقت اور قوت کے لحاظ سے بہت بڑی ہے، اور بڑی بڑی مچھلیاں بھی اور پانی کے بڑے بڑے جانور بھی ان سے ڈرتے ہیں، اس کی بہادری، اس کی طاقت اور قوت کی وجہ سے۔ تو حضرت فہر کا نام بھی قریشی اس لیے رکھا گیا اور لقب اس لیے آیا کہ آپ بڑے بہادر تھے اور بڑے شجاع تھے، اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد جو ہیں وہ بھی بڑی بہادر تھی اور طاقت والے اور قوت والے تھے، اس وجہ سے قریش کہا جاتا ہے۔ قریش کے بارے میں یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا تذکرہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی ہیں، اور پھر آپ کا سفر کرنا ہے، اور پھر سفر کے بارے میں کچھ احوال اور حالات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا طریقہ، اس کے بارے میں تذکرہ چل رہا ہے۔ سفر جو ہوتا ہے، آدمی تجارت کے لیے عام طور پر تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، تو قرآن مجید نے تجارت کے لیے سفر کرنے والے سورۃ مزمل کے اندر ان کا تذکرہ کیا، تو ارشاد فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں اور اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں۔ مجاہدین کے بارے میں کہا کہ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے رستے کے اندر قتال کرتا ہے، یعنی جہاد کرنے والا مجاہدین کا گروہ ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو تجارت کی غرض سے، مال کے حصول کی غرض سے
دنیا کے اندر چلتا اور پھرتا ہے۔ قرآن مجید نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے رب کے فضل کو، تجار حضرات اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل جو ہے اس کو مانگنے والے ہیں۔ سفر کے آداب کا تذکرہ تھا، پھر سفر کی دعاؤں کا تذکرہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سفر کے اندر مانگنے کے بارے میں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہم انت رفیقی فی السفر اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، کہ اے میرے اللہ میرے ساتھی ہیں سفر کے اندر اور میرے بال بچوں کے اندر آپ نگہبان ہیں، وہاں اپنے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وکریہ المنظر فی الاہل والمال والولد۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اللہ سفر کی تکلیفوں سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، وکابۃ المنظر، سفر کے اندر کوئی بری بات دیکھوں، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی ہو، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ وسوء المنقلب، اور برا لوٹنا، فی الاہل والمالی والولد، جب میں لوٹوں تو میرے گھر کے اندر، میرے بچوں کے اندر، میری دولت اور مال کے اندر کوئی بری چیز ہو، میرے لیے برا منظر ہو، میں اللہ تیری پناہ کے اندر آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی سفر کا تذکرہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا سفر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کا سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کا سفر بھی کیا ہے۔ شام کی طرف، یہ مکہ والے شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ ابو طالب جو آپ کا چچا ہے، یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر شام کی طرف گئے۔ راستے کے اندر ایک عیسائی بڑا علم والا تھا جو ان کو راہب کہا جاتا ہے، اور اس کا نام مشہور تھا بحیرہ راہب کے نام سے وہ مشہور تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ گئے تو اس کے ہاں جہاں اس نے اپنا حجرہ بنایا ہوا تھا، عبادت خانہ، تو اس کے قریب پڑاؤ کیا اور ٹھہرنا ہوا۔ تو اس نے کہا کہ قافلے والوں سے یہ کہا کہ تمہارے اندر ایک آدمی ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی اور پیغمبر بنائیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے آخری نبی اور پیغمبر ہوگا۔ لوگوں نے کہا، پھر ان کے بارے میں کہا کہ ھذا سید کہنے لگا کہ یہ سردار ہے لوگوں کا، سید العالمین، دنیا کے لوگوں کا یہ سردار ہے۔ ھذا رسول رب العالمین یبعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، یہ اللہ تعالیٰ ان کو رسول بنائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو دنیا جہان کے لیے رحمت بنائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا جی آپ کو کیسے پتہ چلا ہے؟ کہا کہ جب آپ کا قافلہ آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ درخت اور پتھر اپنے سر کو جھکا رہے ہیں اور سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے لیے ہوتا ہے اور اللہ کے پیغمبر کے لیے ہوتا ہے، کسی اور کے لیے اس طرح ان مخلوقات کا سجدہ کرنا نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، اس نے دعوت کی کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اس نے سارے قافلے کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اصل میزبان تھے، مہمان تھے، وہ نظر نہیں آ رہے، تو پوچھا کہ کوئی کمی ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کو چرانے کے لیے ذرا جنگل کے اندر تھے، واپس آئے۔ تو واپس جب آئے تو کہا واپس جب آئے تو لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ چکے تھے، سائے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، درخت کا سایہ تھا اور قافلے والے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب آپ تشریف لائے تو آپ کے لیے جگہ نہ تھی،
لیکن آپ جہاں بیٹھے درخت کا سایہ چل کر اسی طرف آ گیا اور کہا کہ یہ نشانی ہے، یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ پھر کہنے لگا کہ قافلے میں آپ چونکہ چھوٹے تھے، قافلے کے اندر کوئی ان کا عزیز رشتہ دار، کوئی ان کا بڑا آدمی موجود ہے؟ تو کہا گیا جی ہاں قافلے کے اندر آدمی موجود ہے۔ تو پھر کہا ابو طالب کو کہ یہ آپ کے بھتیجے ہیں، میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو واپس بھیج دیں، اس لیے کہ عیسائیوں کو پتہ چل گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ عیسائی لوگ جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچائیں اور ان کو واپس بھیج دیا جائے۔ چنانچہ پھر وہیں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا سفر فرمایا ہے۔ میں عرض کیا کر رہا تھا، تجارت کی غرض سے سفر کرنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے سفر کیا ہے۔ آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمارے آقا اور مولا ہیں، اور والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، اور دادا جان کا نام عبد المطلب ہے، اور پھر آپ کے پردادا جان کا نام جو ہے وہ ہاشم ہے۔ اصل کہتے ہیں ان کا نام ہاشم نہیں تھا، ان کا نام عمر تھا، اور ہاشم ان کو اس لیے کہتے کہ ایک دفعہ مکے میں قحط پڑا تو، اور پھر حجاج کرام، پھر مکہ کی زیارت کرنے والے اور بیت اللہ کی طرف آنے والے لوگوں کے لیے بڑی تنگی تھی، تو انہوں نے شوربہ بنایا اور اس کے اندر روٹیاں بھگو کر، حشیم کا معنی ہوتا ہے بھگونے والا، تو روٹیاں شوربے کے اندر بھگو کر، جس کو سرید کہا جاتا ہے، انہوں نے ان لوگوں کو، زائرین کو اور غربا اور مسکین کو کھلایا، تو آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہاشم، حالانکہ آپ کا نام عمر ہے اور ہاشم آپ کا لقب ہے۔ اب نام اتنا مشہور نہیں جتنا کہ لقب جو ہے وہ آپ کا مشہور ہے۔ جس طرح کہ قریشی لقب مشہور زیادہ ہو گیا اور فہر ان کا نام ہے، لیکن نام اتنا مشہور نہیں جتنا کہ لقب جو ہے وہ مشہور ہو گیا ہے۔ انسانوں میں اللہ کی ذات نے حضرت اسماعیل اور ان کے خاندان کو چنا ہے، اور پھر ان میں کنانہ ایک بزرگ تھے، ان کے جو اولاد ہے اللہ کی ذات نے ان کو منتخب کیا، اور پھر ان میں سے قریش کا انتخاب کیا، اور پھر ان میں سے ہاشم کا انتخاب کیا، اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاشم کی اولاد میں سے منتخب کیا۔ آپ سید البشر ہیں، سارے کے سارے انسانوں کے آپ سردار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو لوگ گزر چکے اور جو لوگ موجود اور جو بعد میں آنے والے، آپ سب سے زیادہ انسان اور فرشتے اور جنات اور ساری کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے حضور آپ سب سے زیادہ درجہ رکھنے والے اور آپ سب سے زیادہ رتبہ رکھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں حضرت ہاشم جو ہیں جن کا نام عمر ہے، انہوں نے مکہ میں سب سے پہلے یہ رواج قائم کیا تھا کہ کوئی کام کاج کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ انہوں نے لوگوں کو تیار کیا کہ قافلے کی شکل کے اندر سفر کیا جائے۔ اب سفر کہاں کیا جائے؟ تو کہا کہ گرمیوں کے اندر شام کا علاقہ ہے، ٹھنڈا علاقہ ہے، اس طرف سفر کیا جائے گرمیوں کے موسم کے اندر، اور سردیوں کے موسم کے اندر یمن نسبتاً گرم علاقہ ہے تو سردیوں کے موسم کے اندر یمن کی طرف سفر کیا جائے۔ اور پھر اللہ نے ایسی سمجھ اور فہم و فراست دی تھی، راستے کے اندر جو قافلے تھے اور قبیلے تھے اور جو لوگ آباد تھے ان سے آپ نے ملاقات کی اور ان کو بتایا کہ اس طرح آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی اس سے نفع ملے گا، اور آپ لوگوں کا یہاں سے گزر ہوگا، یہ تجارتی روڈ بنے گا، اور اس سے جب قافلے گزریں گے تو آپ کی بستی والے اور آپ کے علاقے والے اور آپ کے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھانے سے محروم نہیں رہیں گے۔ اس لیے ان قافلوں کو امن کے ساتھ گزرنا چاہیے اور ان قافلوں کے اوپر کوئی ایسی ویسی یلغار نہیں ہونی چاہیے۔
چنانچہ آپ نے ترغیباً اس تجارتی قافلے کے اندر ان کا کچھ حصہ بھی رکھ دیا کہ قبائل کے اوپر اس طرح خرچ کیا جائے گا اور قبائل کو اس طرح دیا جائے گا، اور ان کے لیے تجارتی سلسلہ بھی بنا، اور ان کو ویسے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا۔ اللہ کی ذات نے راستے کو یمن کا ہو تو امن والا بنا دیا، اللہ کی ذات نے شام کا ہو تو راستے کو امن والا بنا دیا۔ قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے سفر سردیوں کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے ان کے لیے سفر جو ہے وہ گرمیوں کے اندر بھی ہے۔ یہ ان کی محبت، یعنی گرمیوں کے اندر سفر کرنا بھی ان کے لیے ڈال دیا گیا ان کے دل کے اندر، اور سردیوں کے اندر بھی سفر کرنا ان کے دل کے اندر ڈال دیا گیا۔ اور قرآن مجید نے تذکرہ کیا، اور اس تذکرے کے اندر ہمیں سبق دیا گیا، تجار حضرات، کام کرنے والے حضرات، اگر جگہ کی تبدیلی اور شہر کی تبدیلی اور علاقے کی تبدیلی اور ملک کی تبدیلی کا اگر موقع ملتا ہے یا کوئی بات آتی ہے تو اچھے انداز کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ اور پروقار طریقے کے ساتھ آپ سفر بھی کر سکتے ہیں اور جگہ کی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ قرآن نے اس سفر نامے کو بیان کیا ہے جو قریش کا سفر نامہ ہے۔ ارشاد خداوندی ہے لإیلاف قریش، قریش کے لیے ہم نے محبت پیدا کر دی۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے لیے سردیوں کے موسم کے اندر بھی سفر کی محبت تھی، اور ان کے لیے گرمیوں کے موسم کے اندر بھی یعنی سفر کی محبت تھی۔ اور پھر فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کے لیے چاہیے کہ کام کاج اور تجارت اور اس طرح دنیا داری میں لگ کر یہ نہیں کہ اپنے رب کو بھول جائیں۔ اس رب نے اس گھر کی برکت سے ان کے علاقے کو امن والا بنا دیا، اور اس رب نے اس گھر کی وجہ سے، بیت اللہ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں کو اس طرح پھیر دیا۔ اس رب نے ان کے لیے روزی کا اور ان کے لیے رزق کا انتظام کر دیا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور یہ سبق ہے قرآن کا تجار حضرات کے لیے، کام کاج کرنے والوں کے لیے۔ دینے والی اللہ کی ذات ہے، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کو نہیں چھوڑنا ہے۔ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے آ جاؤ، تو پھر کام کاج دوسرے نمبر پر ہوگا۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا بلاوا ہوگا کہ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، اور مؤذن کہتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ، اور مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہیں۔ تو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، اللہ کی ذات نے ان کے لیے بھوک میں کھانے کا انتظام کر دیا۔ مکہ اور اس کا قرب و جوار ایسی جگہ تھی وہاں پیداوار نہیں ہوتی تھی۔ دو بڑے ذریعے کام کاج کے ہوتے ہیں، یا ذریعہ کا آمدنی ہوتی ہے یا تجارت ہوتی ہے۔ وہاں پر زرعی زمین نہیں تھی، کاشتکاری نہیں تھی۔ بواد غیر ذی زرع، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا، اور حضرت خلیل اللہ نے اپنی دعا کے اندر اس کو بیان کیا تھا۔ اب دوسرا ذریعہ تھا کہ کوئی تجارت کا سلسلہ کیا جائے، اللہ کی ذات نے دل کے اندر بات ڈال دی، اور پھر اس کے بعد تجارت کی، تو اس گھر کی برکت سے اللہ نے اس راستے کو امن والا بنا دیا، اور اس راستے کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کو خود تجارت اور اس طرح قافلوں کی حفاظت کرنے والا بنا دیا۔ تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ الذی اطعمہم من جوع، بھوک کے اندر اس نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا ہے۔ اور بڑا ڈر اور خوف رہتا تھا جنگوں کا اور لڑائیوں کا، اللہ کی ذات نے اس گھر کی برکت سے آمنہم من خوف، ان کے قافلے جاتے ہیں مکہ سے یمن کی طرف امن کے ساتھ، ان کے قافلے جاتے ہیں مکہ سے شام کی طرف امن کے ساتھ۔ بہت کم مثالیں ملتی ہیں، یہ سردیوں کے اندر اور گرمیوں کے اندر سفر تھے، اور انسانی تاریخ کا اگر مطالعہ کرتے ہیں اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت کم ایسے واقعہ ملتے ہیں کہ ان تجارتی قافلوں کے اوپر ڈاکوؤں نے اور ایرا وغیرہ لوگوں نے یلغار کی ہو۔
اس لیے کہ اس گھر کی برکت سے لوگ احترام کرتے تھے یہ مکہ والے ہیں، لوگ احترام کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، لوگ احترام کرتے تھے جو قریش بیت اللہ کی حفاظت کرنے والے اور بیت اللہ جو ہے اس کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ ان کے قافلے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بزرگ حضرت ہاشم، ان کے عدل اور انصاف اور ان کی سچائی اور پاک بازی، اس کے تذکرے کی وجہ سے لوگ ان کے قافلوں کا خیال کرتے تھے۔ تو قرآن نے فرمایا بھوک میں کھانے کا انتظام کر دیا، اور قرآن نے کہا کہ ڈر اور خوف کے اندر فآمنہم من خوف، اللہ کی ذات نے امن والا بنا دیا ہے۔ تو کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ اس گھر کے رب کی وہ عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کریں۔ یہ سورۃ قریش ہے جس کے اندر تجارت کا اور قریشیوں کی تجارت کا اور مکے والوں کی تجارت کا تذکرہ ہے۔ اس تجارتی ایک سفر کے اندر خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شام کا سفر کیا ہے جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ تو تجار حضرات جو ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں اور کام کاج کے لیے جاتے ہیں، قرآن نے ان کو یہ کہا ہے یہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں۔ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کچھ ایسے بھی ہیں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مبارکہ جب آدمی سفر میں جائے تو اس کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ راستے میں امن نصیب فرمائیں گے اور راستے میں اللہ تعالیٰ گھڑ بڑھ سے حفاظت فرمائیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما لیں۔